الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 1۔ ترجمہ حدیث۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی ہی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ شرح حدیث۔ جیسی نیت ویسا صلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بن جائے گا، جیسا کہ شرح مسلم میں ہے۔ جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اور اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ الغرض جیسی نیت ویسا صلہ۔ ایک تہائی اسلام۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام کی بجاوری 3 طرح سے ہوتی ہے: 1 قول سے، 2 فعل سے، اور 3 نیت سے، لہٰذا نیت ایک تہائی اسلام ہے۔ نیت کبھی خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دین کو کفایت کرنے والی 4 حدیثیں۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ الودود فرماتے ہیں، انسان کے دین کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 2 حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ 3 فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ 4 بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فقہ کے 70 ابواب۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں، اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب موجود ہیں۔ نیت کی تعریف۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نصب پیش کیے جائیں گے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رب عز و جل، تیری عزت کی قسم، ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا، یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ زیادہ عمل والا پھنس گیا، کم عمل والا بخشا گیا۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ملائکہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کسی بندے کے عمل کو زیادہ سمجھتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کی طرف وحی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور ہو۔
میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص نہیں تھا، لہٰذا 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے جو شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے، میں سے لکھ دو۔ اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہ فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی طرف وہی فرمائے گا، تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر معمور ہو اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص ہے، لہٰذا اسے علیین میں سے لکھ دو۔ علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے، یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بغیر عمل کے ثواب و عذاب۔ اچھی نیت کی وجہ سے انسان بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اس وقت ملتا جب وہ عمل کرتا۔ اسی طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرنے پر بھی انسان گناہ گار ہو جاتا ہے اگرچہ اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ چنانچہ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے اگرچہ گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ اس ضمن میں 3 روایات ملاحظہ ہو۔ 1، 4 طرح کے لوگ۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ 1، جسے اللہ عز و جل نے علم و مال دیا اور وہ اپنے مال کو اس کے مصرف میں خرچ کرتا ہے۔ 2، جسے اللہ عز و جل نے علم دیا مال نہ دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا، بس یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ 3، جسے اللہ عز و جل نے مال دیا علم نہ دیا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ 4، جسے اللہ عز و جل نے نہ علم دیا نہ مال، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ 2، صرف نیت پر کامل نیکی کا ثواب۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ 3، نیت کی وجہ سے جنت و دوزخ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت علامہ سید محمد بن محمد حسین الزبیدی اپنی مشہور و معروف کتاب اتحاف السادات المتقین شرح احیاء علوم الدین میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو اس کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں نہیں رکھے گا بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے جنت میں رکھے گا۔ اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا تو وہ اپنے عمل کی مدت کے مطابق جنت میں رہتا یا اس سے دگنی مدت تک، لیکن اللہ عز و جل اسے نیت کے مطابق جزا دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ عز و جل کی اطاعت کروں گا۔ بس جب موت نے اس کے عمل کو ختم کر دیا تو اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ اسی طرح کافر کا معاملہ ہے، اگر کافر کو اس کے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جاتا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہتا بلکہ اپنے عمل کی مدت کے مطابق جہنم میں رہتا، لیکن چونکہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ ہمیشہ کفر پر رہے گا اسی لیے اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ ہمارا پاک پروردگار عز و جل کتنا کریم ہے کہ اگر اس کا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن عمل نہ کر پائے تب بھی اسے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، جتنا ہو سکے نیکیوں کی نیت کر لیں کیونکہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار عز و جل اچھی نیتوں پر بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اچھی نیت پر انعام ہے رب الانعام۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا تو دل میں کہا اگر یہ ریت گلہ ہوتی
تو میں اسے لوگوں پر صدقہ کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سے فرماؤ اللہ عز و جل نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اچھی نیت کے بدلے تجھے اتنا ثواب دیا کہ جتنا اس وقت ملتا جب یہ ریت گلہ ہوتی اور تو اسے صدقہ کر دیتا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ دنیا کی چاہت باعث فقر ہے، جو اپنی آخرت سنوارنے کی نیت کرے اسے دنیا و آخرت کی بلائی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آتی ہے، اور جو آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا ہی کا طلبگار ہو تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑتا ہے دنیا اس سے اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ اسے صرف وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، نصیب سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو آخرت کا طلبگار ہو اللہ عز و جل اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اور جو دنیا کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اس کا فقر اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ بہترین عمل۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے فرائض کی ادائیگی، حرام اشیاء سے اجتناب اور اللہ عز و جل کے ہاں نیت کا سچا خالص ہونا بہترین عمل ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ اتنی مدد الہی زیادہ۔ انسان کو مدد الہی اس کے اخلاص کے مطابق ملتی ہے۔ جس کے نیک اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ مدد الہی نصیب ہوگی۔ نیت ہی کی وجہ سے اعمال اچھے یا برے اور مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، اور اچھی نیت کی وجہ سے انسان کو کبھی نہ کبھی اچھے عمل کی توفیق ضرور مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں 5 روایات ملاحظہ ہوں۔ 1. خالص عمل تھوڑا بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان لکھا ہے، جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہے، اور جس عمل سے میرے غیر کا قصد کیا گیا ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے۔ 2. جیسی نیت ویسی مدد۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ علیہ مجید کو لکھ کر بھیجا کہ جان لو بے شک بندے کو اللہ عز و جل کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے مدد بھی کم ملتی ہے، یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق کی جاتی ہے۔ 3. عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ 4. عمل نیت کا محتاج ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت اعمال کا ستون ہے۔ عمل تو نیت کا محتاج ہے کیونکہ عمل نیت ہی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، جبکہ نیت ذاتی طور پر اچھی ہے اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ 5. اچھی نیت اچھے عمل کی طرف لاتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نیک بندے کی نیت تقویٰ کی ہو، پھر اگر کسی وجہ سے اس کے تمام اعضاء دنیا سے متعلق ہو بھی جائیں تب بھی کسی نہ کسی دن اس کی نیت اسے اچھے عمل کی طرف لے آئے گی، جبکہ جاہل کا حال اس سے مختلف ہے۔ عمل سے پہلے نیت سیکھیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لینی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ کبھی نے فرمایا، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا، عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے۔ کوئی بھی لمحہ نیکی سے خالی نہ گزرے۔ ایک طالب علم نے علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے باعث میں ہر وقت اللہ عز و جل کے لیے عمل میں مشغول رہوں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ رات دن میں کوئی ایسا وقت گزرے جس میں میں نے اللہ عز و جل کے لیے عمل نہ کیا ہو۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس سے فرمایا، تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ جس قدر ممکن ہو نیک اعمال بجا لا۔ جب تو تھک جائے یا کوئی عمل چھوڑ دے تو آئندہ اسے کرنے کی نیت کر لیا کر،
کیونکہ نیت کرنے والا بھی عمل کرنے والے کی طرح نیک عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی نیت کی وجہ سے بخشش۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کیا مغفرت کا سبب وہی سڑک بنی جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کی طرف بنوایا تھا؟ کہا، نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی گلدستہ۔ مدینہ منورہ کے 10 حروف کی نسبت سے حدیث مذکورہ اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 10 مدنی پھول۔ 1، اعمال کے ثواب کا درمدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا ہی ثواب۔ 2، ہر نیک کام سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لینی چاہیے تاکہ اس عمل کا ثواب بڑھا دیا جائے۔ 3، جس عمل سے اللہ عز و جل کی خوشنودی مقصود نہ ہو وہ وبال بن جاتا ہے۔ 4، اگر کسی نیک عمل کو بجا لانے کی طاقت نہ ہو تو اس عمل کا ثواب پانے کے لیے یوں نیت کر لیا جائے، اگر اس عمل کو کرنے کی طاقت ہوتی تو ضرور کرتا، یا جب بھی مجھے موقع ملا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ 5، جو آخرت کا طلبگار ہو دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، اور جو فقط دنیا ہی کا طلبگار ہو وہ خسارے میں رہتا ہے۔ 6، مدد الہی نیت کے خلوص کے مطابق ملتی ہے، نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنی زیادہ مدد کی جائے گی۔ 7، نیک کام کی صرف نیت پر بھی ثواب ہے، اگرچہ بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ 8، جو تقوی و پرہیزگاری کی نیت کرے پھر اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی طرف مائل ہو بھی جائے تو وہ اپنی نیت کی برکت سے نیکی کی طرف لوٹ آئے گا۔ 9، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت رحیم و کریم ہے کہ صرف نیت پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو صرف اچھی نیتوں کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ 10، نیت علیحدہ ایک مستقل عبادت ہے جبکہ عمل نیت کا محتاج ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں، اس طرح ہمارے اعمال کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں دیگر نیک اعمال کی ترغیب دلائی جاتی ہے، وہیں نیتوں کی اصلاح اور ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا بھی خوب ذہن دیا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی مقدس جذبے کے تحت مختلف کاموں کی بہت سی نیتیں مرتب فرمائی ہیں، جیسے کھانے کی 40 نیتیں، مل کر کھانے کی نیتیں، پانی پینے کی 14 نیتیں، چائے پینے کی 6 نیتیں، خوشبو لگانے کی 47 نیتیں۔ ان کے علاوہ بھی نیتوں کے بہت سے مدنی پھول مرتب فرمائے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں پہلا مدنی انعام ہی یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر جائز و نیک کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص و استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔